بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، جو میرے چینل کو سبسکرائب کر لے، اللہ اس کے رزق میں برکت دے، آمین۔ میرے ایک دوست نے اپنے اسکول میں کچھ استاذہ کو بھرتی کرنا تھا۔ انٹرویو والے دن مجھے بھی بلا لیا، صرف 2 استاذہ کو رکھنا تھا، لیکن بہت سے لوگ انٹرویو دینے آئے ہوئے تھے۔ ایک ایک کر کے ہم انہیں بلا رہے تھے۔ 7ویں 8ویں نمبر پر ایک لڑکی آئی جس کا نام حدیقہ تھا۔ تو ایسی الیک سلیک ہوئی جس سے مجھے لگا کہ یہ ایک دوسرے کو اچھے سے جانتے ہیں، اس لیے اس انٹرویو میں خاموش رہا۔ بعد میں معلوم ہوا کہ ایک دوسرے کے کلاس فیلو رہ چکے ہیں۔ رسمی سلام دعا کے بعد دوست نے کہا کہ آپ کو اس جاب کی کیا ضرورت پڑ گئی، اس تنخواہ میں تو آپ کے ایک سوٹ بھی نہیں آئے گا۔ حدیقہ نے کہا کہ اب وہ یونیورسٹی والا دور نہیں رہا جب میں بڑی سی گاڑی میں آتی تھی، اب میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ میرے دوست نے حالات کا مزید پوچھا کہ آپ کے والد کی تو بہت زیادہ زمینیں تھیں، بنگلے، کوٹھے اور گاڑیاں تھیں، ان سب کا کیا ہوا؟ آپ کے پاس بھی کچھ بھی نہیں ہے؟ کہنے لگی تب میرے والد صاحب زندہ تھے، وہ میرے سارے نخرے اٹھاتے تھے اور میرا خیال بھی رکھتے تھے، میری ہر خواہش بھی پوری کرتے تھے۔ ایم فل کے آخری سال میں تھی تو والد صاحب ایک حادثے میں وفات پا گئے۔ والد صاحب کے بعد ساری دولت اور جائیداد دونوں بڑے بھائیوں کے پاس آ گئی۔ مجھے بڑی مشکل سے آخری سیمسٹر کے امتحانات دینے کی اجازت ملی، پھر میری تعلیم مکمل ہونے کے بعد مجھے اپنے گھر میں تقریباً قید رکھا گیا۔ وہاں ہر سہولت میسر تھی، لیکن نہ باہر نکل سکتی تھی، نہ کسی سے بات چیت کی اجازت تھی۔ والدہ صاحبہ کو میری حالت پر ترس آتا تھا، لیکن انہیں بھی یہ تھا کہ جائیداد صرف بیٹوں کو ہی ملنی چاہیے۔ کئی بار میرے بھائیوں نے مجھے والد صاحب کی وراثت سے محروم کرنے کے لیے کاغذات پر دستخط کروانے کی کوشش کی، لیکن میں نے ہر بار انکار کیا۔ اس پر مجھے تشدد کا بھی نشانہ بنایا گیا۔ اس طرح کئی سال گزرے، میری عمر ڈھلنے لگی اور والد صاحبہ بھی وفات پا گئی تو میری ہمت بھی جواب دے گئی۔ مجھے اس گھر سے اب وحشت ہونے لگی تھی۔ بالآخر میں نے ہار مان لی اور ساری وراثت سے دستبردار ہو گئی۔ کچھ عرصے بعد ایک غریب رشتہ دار کے ساتھ میری شادی کر کے مجھے اپنی آبائی حویلی سے بھی باہر نکال دیا گیا۔ غریب شخص کا انتخاب اس لیے کیا گیا تاکہ میرے پاس کبھی اتنے پیسے نہ ہوں کہ میں ان کے خلاف کوئی مقدمہ لڑ سکوں، لیکن میں نے اپنا مقدمہ اب یہاں کسی عدالت میں نہیں لڑنا، نہ ہی مجھے میری زندگی میں انصاف مل سکتا ہے۔ ہاں، ایک عدالت آخرت میں ہونی ہے، اس میں اللہ میاں سے یہ ضرور کہوں گی کہ جیسے ان دونوں نے مجھے میرے حق سے محروم رکھا ہے، انہیں بھی اپنی رحمت سے محروم رکھ۔ حدیقہ خاموش ہوئی تو کافی دیر تک خاموشی چھائی رہی، شاید کسی میں کچھ کہنے سننے کی ہمت بھی نہیں رہی تھی، بس سب مشکل آنسو ضبط کیے بیٹھے تھے۔ چند لمحے میں میرے دوست نے کہا کہ آپ کا ایک بھائی تو خاصا مذہبی تھا اور چھوٹا لبرل تھا، جس سے اکثر یونیورسٹی میں اس موضوع پر بحث بھی ہو جاتی تھی۔ حدیقہ نے میرے دوست کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی کہا، جی میں نے بڑے بھائی کو اسلامی حوالے بھی دیے اور کہا تھا کہ آپ کے حج اور عمرے کا آپ کو کیا فائدہ جب آپ میرا حق دبا کے بیٹھے ہیں۔ چھوٹے لبرل بھائی سے بھی کہا کہ آپ خواتین کے حقوق کے علم بردار ہیں، لیکن اپنی بہن کو اس کا جائز حق دینے کے حق میں بھی نہیں۔ آپ کے لبرلز میں تو میرا تیسرا حصہ بنتا ہے، جبکہ آپ مجھے 5واں حصہ بھی دینے کو تیار نہیں۔ لیکن اس جائیداد والے معاملے میں مذہبی ہو یا لبرل، سارے مرد ایک جیسے ہوتے ہیں۔ خواتین کو جائیداد میں حصہ دینے کو سب کو موت پڑتی ہے۔ پتہ نہیں کتنی حدیقائیں اپنے ہی بھائیوں کی لالچ کی وجہ سے اپنے حق سے محروم ہوتی رہیں گی۔ کیا کوئی بھی شخص مال و دولت کو اپنے ساتھ قبر میں لے کر گیا ہے؟ پتہ نہیں لوگ یہ کیسے کر لیتے ہیں کہ جان چھڑکنے والی بہنوں کو بھی ان کے جائز حصے سے محروم کر کے خوش رہتے ہیں۔ ایسے لوگ خود کو عذاب قبر اور جہنم سے کیسے بچائیں گے؟ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، ایک مرتبہ درود شریف ضرور پڑھ لیں۔ اللہ آپ کے رزق میں برکت دے، آمین۔